آگے چلے. دیکھیں ہم نے گفتگو کیا کی, امپورٹنس آف ٹائم پہ گفتگو کی. ہم نے آپ سے یہ معلومات ڈسکس کیا کہ ہمارا ٹائم کہاں خرچ ہوتا ہے. ہم نے آپ سے یہ بھی گفتگو کی کہ ہمارے ٹائم ویسٹرز کون کون سے ہیں, اور آپ نے ایکسرسائز کی کہ آپ کے بڑے ٹائم ویسٹرز کون سے ہیں. پھر آپ نے اس کی ترجیحات کرنی. اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بھئی آپ کے جو ہے یہ ٹائم ویسٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے ہی جیسے آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا کسی مکان میں داخل ہوتے ہیں, کوئی بک خریدتی ہیں تو اس میں آپ کو پتا چل رہا ہے اس بک میں یہ خرابی, اب آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے. تو اب ہم جو چیزیں آپ کو بتائیں گے اس کو آپ اس سے کوریلیٹ کریں گے, مطابقت پیدا کریں گے کہ بھئی ہاں اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ چیز ریموو ہو سکتی ہے. یہ وہ درد ہے جس سے پینیڈول, یہ وہ درد ہے جس سے پونسٹان, یہ وہ درد ہے جس سے ایریتھرومائسین. اوکے, یہ کوئی بھی اینالوجی آپ بنا لیجئے, سب آسانی کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب ہم آ رہے ہیں تمام پوزیٹو اسپیکٹس کی طرف. اپنی ذات سے اگر آپ نے 4 سوال پوچھ لیے, جسے منطق کے 4 سوالات کہتے ہیں, لاجک کے 4 سوال کہتے ہیں, اگر ان 4 سوالات کے جوابات آپ کو آ جاتے ہیں, اس بات کا غالب امکان ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں 50% آپ کے لیول ہی پر حل ہو جائیں. آپ کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی کام کر رہی ہیں, آپ 4 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں. لکھے ہوئے ہیں 4 سوال. واٹ یعنی نالج, اویئرنیس کیا, اس کی حیثیت کیا ہے. نمبر 2 وائی, اس کا آبجیکٹو, پرپز, ایٹیٹیوڈ, مقصد, کیوں کیا جا رہا ہے. ہاؤ, موڈس آپرینڈی, طریقہ کار, اس کے لیے کیا مطلوبہ صلاحیتیں ہوں گی. اینڈ 4 وین, اس کی شیڈولنگ, ٹارگیٹ, اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہوں گی. کوئی بھی کام ہو 4 سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اردو میں کیا کہیں گے, 4 کاف. ہاں, کیا, کیوں, کیسے, کب. رائٹ ہو. آگے یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اصطلاحات کون سی ہیں. ہم آپ سے صرف 3 اصطلاحات کی گفتگو کریں گے. ایک ہے افیکٹو, ایک ہے ایفیشینٹ. ڈوئنگ دی رائٹ جاب, ڈوئنگ دی رائٹ جاب از افیکٹونیس. جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کام کر رہی ہیں, دین یو آر افیکٹو, یو آر مؤثر. ڈوئنگ دی رائٹ جاب, انہی الفاظ کو بدل لیں, ڈوئنگ دی جاب رائٹ. ڈوئنگ دی رائٹ جاب از افیکٹونیس اینڈ ڈوئنگ دی جاب رائٹ, یعنی کام کو اچھے اور احسن طریقے سے کرنے کا نام ہے استعداد, مستعدی, ایفیشنسی. آپ جو ہیں بہت اہم ایگزام کی تیاری کر رہی ہیں, اگر آپ اس ایگزام کی کتابوں کو پڑھ رہی ہیں, اس کے لیے نوٹ تیار کر رہی ہیں, تو یو آر ڈوئنگ دی رائٹ جاب. اور آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہیں, بہت اسپیڈ ریڈنگ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, نوٹس بنا رہی ہیں, میمورائز کر رہی ہیں, تو یو آر ایفیشینٹ. لیکن اس کی جگہ آپ کوئی اور ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں آپ کے ایگزام کے بجائے, تو آپ نہیں کر رہی. یو آر ناٹ ڈوئنگ دی رائٹ جاب, یو آر آن ادر ٹریک. امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ, اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے اپنے گھر کا واقعہ, بچی جو ہے وہ کئی بار آ کر کہتی رہی, اس کا مطلب نہیں نکالیے گا کہ میں گھر میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, کہ ابو مجھے اسکول میں جو ہے بورڈ صاف نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا بیٹے تمہاری آنکھیں کمزور, یہی مطلب ہوگا نا. اوکے ٹھیک ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. کب؟ سیٹرڈے کو شام کو آئیں گے, چلے جائیں گے, ڈاکٹر سے ٹائم لے لیں گے. 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے. کام کیا تھا؟ امپورٹنٹ تھا, لیکن میں ٹالتا رہا. بچہ چھت پہ کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے گر گیا, زخم آ گیا, یہاں پر خون نکلنا شروع ہو گیا. کیا میں نے اسے کہا ہوگا کہ بیٹا نیکسٹ سیٹرڈے کو چلیں گے؟ یس نو. پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ برف نکالا ہوگا, یہاں پر لگایا ہوگا, پٹی بنائی ہوگی, پھر ڈاکٹر کے پاس کسی بھی صورت میں بھاگا ہوں گا. ایسے کیا ہوگا نا. کیوں؟ پہلا کام صرف امپورٹنٹ تھا, دوسرا کام امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہو گیا. جو چیز امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہو جائے وہ آپ کی ترجیح نمبر 1 بن جاتی ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر ہر کام وہی کرنا ہو جائے جو ارجنٹ ہو,
تو پھر آپ ٹائم ویسٹر بن جاتے ہیں. اگر آپ امپورٹنٹ کو چھوڑ کے ارجنسی کی طرف کر رہے ہوں تو پھر آپ ٹائم ویسٹر بن جاتے ہیں. آگے ہم ڈیفائن کریں گے اس کو. رائٹ. اب ہم تمام پوزیٹو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم ٹائم اور روٹین اور نارمل ٹائم یا انرجی سائیکل اور بورڈم ہر انسان کی زندگی کے اندر, چاہے وہ جس عمر کا جس جنس کا ہو, 2 سے 3 گھنٹے وہ اویلیبل ہوتے ہیں ڈیلی جس میں اس کا انرجی سائیکل پیک پر ہوتا ہے. اس کا کریٹو مائنڈ جو ہے بہت اچھی طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پرائم ٹائم کون سا ہے. پی ٹی وی پرائم ٹائم کی بات نہیں کر رہا, آپ کا اپنا پرائم ٹائم. وہ بھی پرائم ٹائم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ آڈینس اس وقت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ریونیو یعنی ایڈورٹیزمنٹ ریونیو اس وقت ملتا ہے. یہ پرائم ٹائم ہے. سملرلی آپ کے ساتھ بھی ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی مینٹل کیپیسٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ بہت کریٹو انوویٹو ہوتے ہیں. ان 2 گھنٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. ممکن ہے وہ صبح 4 بجے سے صبح 6 بجے تک کا ٹائم ہو, ممکن ہے وہ رات کو 12 سے 2 بجے تک کا ٹائم ہو, ممکن ہے وہ دوپہر سے 12 سے 2 بجے کا ٹائم ہو. آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیجئے. یہ امپورٹنٹ ہے. اوکے, یہ چارٹ بنا لیجئے کہ صرف آپ کو چند لکیریں کھینچنی ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی ذات پہ, آپ کے یہاں تو نوٹ بک ہوتی ہے نا, ایک جیسے نوٹ بک آپ کے پاس ہے, اس کا نام رکھ دیں آپ SMB, سیلف مینجمنٹ بک. سیلف مینجمنٹ بک. اس میں آپ اپنی انوینٹری نوٹ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. یعنی الہدا سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی آپ نے لکھ لیے, گھر سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی, سوشل سے, ایجوکیشن سے, گرومنگ ہے, اسکلز ہیں, کمپٹیشنز ہیں, کمپیٹنسیز ہیں, تمام چیزیں آپ لکھ لیں. کتنی لسٹ بنائیں گے آپ؟ 100 سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. رائٹ. یہ آپ لسٹ بنا لیں اور وہ اس ڈائری کے اندر نوٹ کر لیں. اس کے بعد ایک صفحے پر ایسے کر لیں, یعنی 1 لائن, 2 لائن, 3 لائن, 1 لائن, 2 لائن, 3 لائن. رائٹ. اس کے نتیجے میں کیا چیز بنے گی؟ ایک اسکوائر بنے گا جس میں 4 خانے ہوں گے. اس کو کوادرنٹ کہیں گے. یہاں لکھیے ارجنٹ, یہاں لکھیے ناٹ ارجنٹ, یہاں لکھیے امپورٹنٹ, یہاں لکھیے ناٹ امپورٹنٹ. صحیح. آپ ایگزام دینے جا رہی ہیں, آپ کا پیپر 9 بجے شروع ہونا ہے. آپ کے گھر سے ایگزامینیشن سینٹر پہنچنے کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور آپ کو 15 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے. آپ 8:15 بجے گھر سے نکلیں گی نا, اور جس سواری میں جا رہی ہیں اس کی ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. آپ کیا اس ٹائر کے ریپلیس ہونے کا انتظار کریں گی یا آپ بتائیں کیا کریں گی؟ دوسری بائک کریں گی. بیکاز وہ امپورٹنٹ بھی ہے, وہ ارجنٹ بھی ہے. دیئر فور یہ آپ کے کالم 1 میں آ گیا, پرائرٹی 1. اسی انداز سے جو آپ نے 100 آئٹمز لکھے ہیں آپ کے, اس کو آپ ان چاروں میں پلیس کرنے کی کوشش کیجیے. آپ نمبرز ڈال دیجیے 1 2 3 4 5 6 7, پھر آپ یہاں لکھتے رہیے. آپ کو جو ورڈ کی فائل دیں گے اس کے اندر ایک چارٹ ہے جس کو کالمنر بنایا گیا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ ارجنٹ کے علاوہ ویلیو بھی دیا گیا ہے, اور ویلیو کا تصور یہ ہے کہ کیا یہ آخرت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے. وہ جب چارٹ آپ کو ملے تو دیکھ لیجئے گا. رائٹ. امپورٹنٹ پلس ارجنٹ پلس ویلیو از اکول ٹو پرائرٹی 1. امپروو یور لیڈرشپ اسکلز ٹو مینج دس ٹاسک. آپ کے اندر وہ صلاحیت اور ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس قسم کے کاموں کو جو ہے اچھی طرح سے مینج کر سکیں. کچھ چیزیں ناٹ ارجنٹ ہیں بٹ امپورٹنٹ ہیں. جیسے آپ کو گفتگو کرتے وقت فمبلنگ ہو رہی ہے, ہوتی ہے نا فمبلنگ, یہاں غبار بننا شروع ہو جاتے ہیں, ہکلاہٹ ہوتی ہے, اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, دوسری زبان بولنا ہے آپ کو, کوئی بیماری ہے اس کو علاج کروانا ہے,
سر میں بار بار درد ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں, ارجنٹ نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں. اور آپ کی توجہ یہاں ہوتی ہے کہ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں پلاننگ کے ساتھ موبائل نہیں لایا, ورنہ اگر موبائل کی بیل بجتی تو میں کیا کرتا. آپ 500 خواتین جو یہاں موجود ہیں ان کا اگر ایک ایک منٹ بھی ضائع ہوتا ہے ہر ایک کا, تو میں 500 منٹ ضائع کر دیتا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, چاہے وہ امپورٹنٹ بات نہ ہو. کیوں؟ وہ ارجنٹ تھی, امپورٹنٹ نہیں تھی, لیکن ارجنسی کے اندر مجھے اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. گھر میں آپ نماز بھی پڑھ رہی ہو, ٹیلی فون کی کال ہوتی ہے, آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا, اس ذہنی کیفیت کو یاد رکھ. اسی انداز سے بہت سارے اور کام ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون کالز کی طرح بجتے ہیں, آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ اپنی عادتوں کو جو ہے امپروو کیجیے. امپروو یور ورک ہیبٹس. ایگزامینیشن سینٹر 8:15 بجے نکل رہے ہیں, اس وقت آپ کو جس پین سے آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ ہاں یہ پین بہت اسموتھ لکھتا ہے, وہ مل نہیں رہا. ہوتا ہے نا, جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کو اتنا ملنا مشکل ہوتا ہے. پھر ان ہیبٹس کو امپروو کیجیے وہاں پر. ایگریڈ؟ آپ کوشش کیجئے کہ یہاں ہیبٹس کو امپروو کر کے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے اور یہاں زیادہ ٹائم دیں, تو زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی. لیکن اگر آپ نے ہمیشہ فائر فائٹنگ کرنی شروع کر دی اور کنواں نہیں کھودا اور بالٹیوں کے ذریعے پانی نکالنے کی کوشش کی, تو پھر آپ کے لیے مشکل یہی ہوگا کہ آپ کا ٹائم یہاں لگے گا, یہاں نہیں لگے گا, اور جب یہاں نہیں لگے گا تو پھر آپ کی ویلیو اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا, ویلیو امپروومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. جو کام نہ ارجنٹ ہیں نہ امپورٹنٹ ہیں اور کچھ معمولی رقم خرچ کرنے سے گھر میں ہو سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں, تو ڈیلیگیٹ اٹ. لہذا یہ والا کوادرنٹ ہے, یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اور اس میں جنگ ہوتی ہے ہمیشہ. آپ پرائرٹی 2 اس کو کہتے ہیں, پرائرٹی 3 اس کو کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ پرائرٹی 2 یہ ہو جائے, یا یہ دونوں بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں. اصل مقابلہ ان دونوں کا ہے. کوئی رشتہ دار پتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نہیں جاتی نا, لیکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یا کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر آپ انتظار نہیں کرتے, اب سب کاموں کو چھوڑ کر یہاں چلے جاتے. تو وہ تو آپ کی پرائرٹی 1 ہو ہی گئی. یہاں اس جنگ کو جو ہے نا مینج کرنے کی کوشش کیجیے. رائٹ ہو؟ یہ ایک ایکسرسائز ہے, پھر آپ کو 3-4 منٹ دے رہے ہیں. یہ ایک اسکوائرز ہیں. ہاں, یہ کتنے اسکوائرز ہیں؟ 16 ہے نا. اس کو آپ کاؤنٹ کریں ہیں کتنے, اور یہ 17 نا. آپ بتائیے یہ کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہیں. یہ 21 بھی صحیح ہے, 29 بھی صحیح ہے. بولی لگائیے اور انعام کوئی نہیں ملے گا. چلیں میں شروع کرتا ہوں. رائٹ, 1 and 16, 18, 22, 23, 24, 25 and 26 ہے نا. 26 تو رائٹ. اب 4 اور ہیں جس پہ نظر نہیں جاتی. ٹھیک ہے, وہ 3 کا اسکوائر ہے. رائٹ, کتنے ہوئے؟ مجھے اور آپ کے پاس روزانہ کتنے گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں؟ 24. مینیجیبل کتنے ہوتے ہیں؟ نیند اور حاجات کے علاوہ 16 گھنٹے ہوتے ہیں نا. یہ 16 گھنٹے. اب جب ہم آپ کو جو ٹپس بتائیں گے, ان ٹپس کے بیسس پر آپ ان 16 گھنٹے کو 17 بنا لیں, 18 بنا لیں, 30 بنا لیں. اس کے پیچھے اور الٹے طرف سے دیکھیں تو 60 بن جائیں گے. یہاں سے دیکھیں, یہاں سے, وہ آپ کی مرضی ہے. پینٹنگ کرنا آپ کا کام ہے, میرا نہیں ہے. ایگریڈ؟ تو ہم 30 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ 16 سے 30 تک پہنچنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اس پہ اب ہم گفتگو کریں گے. لہذا اب جو آپ کو پوائنٹس بتائیں گے اگلے 35 منٹوں کے اندر انشاءاللہ, ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں گی. کم از کم 10 پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے ہیں, اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. صحیح ہے؟ اوکے, آگے چلیں سیلف مینجمنٹ بک کی طرف. ہاں, آپ کو 10 روپے خرچ کرنے ہوں گے نوٹ بک لینے کے لیے, ٹائم بک لینے کے لیے.
پین تو ہے نا آپ کے پاس؟ پینسل ہے. پہلی جو چیز ہے جو آپ سیلف مینجمنٹ بک کے اندر لکھیں گی، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ اسیسمنٹ. میں کیا ہوں؟ دیکھیں، ایک شخص ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں مختلف چیزوں کی صورت میں، اور اس پہ قرض 2,00,000 روپے کا ہے، اور 1,00,000 روپے وہ دے بھی دے تب بھی 1,00,000 روپے اس کے اوپر قرض رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وسائل نہ ہو، تو کیا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا پسند کرے گا؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. ہم جب زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسیٹس زیادہ ہیں اور لائبلٹیز کم ہیں، یعنی ہم میں صلاحیتیں اور خوبیاں زیادہ ہیں اور ہمیں کمزوریاں، تنگ دستیاں ہم کم ہیں. کوئی کسی چیز میں زیادہ اچھا ہے، کوئی کسی چیز میں زیادہ اچھا ہے، اور ہر ایک کا ایسٹ جو ہے، اس کی ایبلٹیز جو ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی لائبلٹیز سے، اس کی کوتاہیوں سے کافی زیادہ ہے. لہذا ہر آدمی جو ہے، چاہے وہ نوٹوں کی صورت میں نہ ہو، صلاحیتوں کی صورت میں، تسکین کی صورت میں، ایٹیٹیوڈ کی صورت میں، خفیہ صلاحیتوں کی صورت میں مالدار آدمی ہے. انلاک دی مسٹریز آف ان نون. آپ اپنے ان دروازوں کی کنجیوں کو کھولنے کی کوشش کیجئے. آپ بہت ویلدی لوگ ہیں. وی آر بیٹر دین بلینس. سیلف ریسپیکٹ، سیلف بیلنس شیٹ، یعنی جو آپ میں اچھائیاں ہیں وہ آپ لکھ لیجئے، جو برائیاں ہیں وہ لکھ لیجئے. ان اچھائیوں کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، ان برائیوں کو گھٹانے کی کوشش کیجئے. اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کیجئے. یعنی بنیادی طور سے ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ سیلف مینجمنٹ ہے. ایک کہانی جو آپ نے سنی ہوگی ریپیٹیڈلی، یہاں پر بھی میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ وہ بہت اچھی کہانی ہے اور بہت پسند ہے، اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ کوئی میری میراث نہیں ہے. آج کے دن یہ میراث آپ کے لیے تقسیم ہو چکی ہے. اب آپ جو ہیں اس پریزنٹیشن کو لے کر، چاہے جسی بھی صورت میں ہو، اپنے ساتھیوں تک، گروپ تک کیجئے، اس لیے کہ یہ بھی دین کی دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے. میں جو آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ جو کہانی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ ایک شخص اپنے گھر پہ آیا اور اس نے ایک کتاب پڑھنی شروع کی. غالب امکان یہ تھا کہ سیکنڈ ڈے اس کو کوئی انٹرویو تھا جس کی وہ تیاری کر رہا تھا، اور اندازاً اس کو 4 سے 5 گھنٹے لگنے تھے. اس کا 5-6 سال کا بیٹا جو ہے، اس نے تنگ کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا. اس نے بیٹے کو ٹافیاں دی، اس نے کھائیں اور واپس آ گیا. 5-10 منٹ کے بعد بسکٹ دیے، وہ چورا کیا، واپس آ گیا. کھلونے دیے، وہ توڑ کے واپس آ گیا. یعنی آدھا گھنٹہ تقریباً ان ایکٹیویٹیز میں اس کا خرچ ہو گیا. ابا جان بچے کو مار کے کیا لینا نہیں چاہ رہے تھے؟ بددعا لینا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے کل پیپر تھا ان کا. تو انہوں نے کیا یہ کہ یہاں وہاں دیکھا تو پرانے اخبارات نظر آئے، تو ایک اخبار نکالا، اس پہ ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا چلے اب میں اس کو انوالو کرتا ہوں، مصروف کرتا ہوں اسے. انہوں نے اخبار کو یہاں پر بچھایا اور بیٹے کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو یہ دنیا کا نقشہ ہے. جی ابو جی. کہا بیٹا دیکھو یہ پاکستان ہے. جی ابو جی. بیٹا یہ جو ہے انڈیا ہے. جی ابو جی. یہ کشمیر ہے. جی ابو جی. پھر ابا جان جو ہے افریقہ، امریکہ، چائنا، پیسیفک، اٹلانٹک، انٹارکٹیکا، گرین لینڈ سب بتاتے رہے، اور بیٹا جی ابو جی، جی ابو جی کہتا رہے. جب پورا نقشہ بتا چکے تو ابو جان نے نقشے کو یا اخبار کو ایسے اٹھایا، بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پیسز کرنے شروع کر دیے. کوئی 64 کے قریب پیسز کیے ہوں گے، اور ٹکڑے کر کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ لو دنیا کا نقشہ، اور تم اسے اسکوچ ٹیپ سے چپکا کر لے آؤ. کتنا پیارا بیٹا ہے میرا. اب وہ بیٹا گیا کہ اب میری 4 گھنٹے کے لیے جان چھوٹی، اب میں پڑھ لیتا ہوں. کوئی پونا گھنٹہ ہوا اور بیٹا جو ہے اور آ کر اخبار اسی سائز میں لے کر آ کر کہنے لگا کہ ابو دنیا کا نقشہ بن گیا. ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا. ابا جان کو یقین نہیں آیا. اس نے ایسے دکھایا کہ ابو دیکھیں دنیا کا نقشہ یہ نظر تو صحیح آ رہا تھا. تو ابو جان نے پوچھا کہ بیٹا یہ تو نے کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو بیٹا بھی منڈا پاکستانی تھا. اس نے کہا ابو یہ تو بہت آسان کام تھا.
اس نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو بیٹے نے بچھا دیا اور پھر کہا کہ ابو جان آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے پورا دنیا کا نقشہ مجھے ایکسپلین کیا. پھر جب آپ نے اس اخبار کو اٹھایا, میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ اس اخبار کے پیچھے انسان کی قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی. بس میں نے آدمی کی اس تصویر کو ٹھیک کر لیا, دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. رائٹ, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے. اپنے آپ کو اسکاچ ٹیپ لگا لیجئے, اپنی تصویر کو ٹھیک کر لیجئے. آپ کے گھر کا نقشہ, آپ کی کتابوں کا نقشہ, آپ کی تعلیم کا نقشہ, آپ کے دفتر کا نقشہ, آپ کے گھر کا نقشہ, چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ گھر ہو, تمام نقشے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ حقیقت دیکھیں تو میری اور آپ کی تصویر اتنی بدی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم تو ہر ایک سے بڑے مسکرا کر بات کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اندر کیا ہوتا ہے وہ تو خدا ہی کو معلوم ہے. لیکن اس تصویر کو, اس آئینے کو, جو ایوب کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, وہ دیکھنے کی کوشش کریں فل سائز مرر کے اندر, تو آپ کو یہ تصویریں نظر آتی ہیں. اور حقیقت میں تصویر ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن میں اور آپ تصویر کو دیکھتے کیسے ہیں؟ آگے آئیے. وہ آپ سے کہا تھا نا محترمہ بلی صاحبہ, وہ یہ نظر کیا, خود اپنے آپ کو آئینے میں وہ شیر دیکھنا چاہتی ہیں. ایلوژن. میں اور آپ بہت سارے ایلوژن کے اندر موجود ہیں. اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. پہلا اصول. رائٹو, آگے جائیں. انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف ٹائم, امپورٹینس آف لائف. واٹ از آفٹر لائف؟ کیا ہم جواب دہ ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, اس کا احساس کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی زندگی کے مقاصد کو متعین کیجیے اور گولز کو سیٹ کیجیے. چھوٹے اور بڑے لائف پلان بنائیے. اسی سیلف مینجمنٹ بک کے اندر اپنی پروگریس کو باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیے کہ کیا میں کل سے بہتر ہوں یا نہیں, اور اگر بہتر نہیں ہوں تو یہ والے, یہ آپ کے ڈیز ہیں, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ ویلیو کارڈ بنا لیجئے اور دیکھیے کہ میں سنڈے کو یہاں پر ہوں, منڈے کو یہاں, ٹیوزڈے کو یہاں پر. اس طریقے سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ فلاح کی طرف ہیں, آپ کامیابی کی طرف ہیں. رب کا شکر ادا کر بھائی. لیکن اگر آپ ایسے جا رہے ہیں اور پھر آپ اسٹیٹک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. If you are as good as you were yesterday, if you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. نالج کے ساتھ اگر تجربہ جمع ہو جائے تو حکمت آ جاتی ہے. حکمت کے ساتھ اگر اسکلز اور ایبلٹیز آ جائیں تو ترقی ہو جاتی ہے. ترقی کے ساتھ اگر محنت شاقہ شامل ہو تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور کامیابی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید, یعنی ان تمام چیزوں میں تائید شامل ہو تو پھر ریکگنیشن. سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں, پہاڑوں کی چونٹیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں, اور فضاؤں کے پرندے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر وہ شعر جو آتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو میرے عرق انفال کے, کہ میرے پسینے کے قطروں کو میرے رب نے جو ہے موتی سمجھ کے پھیلا دیا اور چن لیے. یہ وہ چیز ہے جو ان چیزوں کا کمبینیشن ہے. اب آپ چند مشورے, اوکے, میرے پاس اصل میں کئی گروپس بنے ہوئے تھے, اس کو ریڈیوس کر کے اس صورت میں لائیں. نصب العین و مقصد زندگی کا تعین, اپنی ذات سے ملاقات, اپنا جائزہ, کاموں کی فہرست, یہ وہ چیزیں ہیں آپ نوٹ کریں جو ضروری ہیں. منصوبہ بندی, شیڈولنگ اور ٹارگیٹ, باقاعدگی سے جائزہ اور احتساب, اہم اور فوری کام توازن کے ساتھ نمٹیے, کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے, ملاقاتوں کے لیے اوقات طے کر لیجیے, عادات کو بہتر بنائیے, ماتحت افراد سے کام لینے کی صلاحیت, چاہے وہ گھروں ملازمین کیوں نہ ہو, دیگر افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے, ٹیلی فون کا بہتر استعمال, پیپر ورک اور فائلیں اور کاغذات کی ترتیب, حسب قابلیت کام. ایک اور چیز, اے پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. اے پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. اپنے معاملات اور معمولات میں توازن. یہ کیا ہے؟ تیسرا آئٹم. ہم سیل میں چلے جاتے ہیں اور خریداری کر کے آ جاتے ہیں جبکہ گھر میں ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز ضروری ہے اور جس پہ زیادہ ٹائم نہ لگے مینیج کرنے کے لیے وہ خریدیں. معذرت کرنے کی عادت, گھر میں مصلحت اور مصالحت کا رویہ. مصلحت اور مصالحت گھر کے اندر بہت ضروری ہے.
ابھی بھی اور بعد میں بھی. مفاہمت کو پروان چڑھائیے، کفایت اور مشاورت کا معاملہ رکھیے، ترغیب پرسویسیونیس کو ترجیح دیجیے، غصے کا زور نہ دکھائیے، ان انتظامی صلاحیتوں کی طرف توجہ دیجیے، ٹیم ورک، تفویض امور، فالو اپ. کوئی کام آپ دے دیں کر دیں تو اس کے پیچھے پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ وہ آدمی کر کے دے دے آپ کو. یکسوئی، بکھری ہوئی چیزوں کو سمٹیے، اپنے انتظاری اوقات کو بہتر استعمال کیجیے، چاہے بس میں جا رہے ہوں، کلینک میں بیٹھے ہوئے ہوں. نیکسٹ، ہیو این اپائنٹمنٹ اور نوٹ بک، اسٹارٹ آن ٹائم، اے پلیس فار ایوری تھنگ. یہ کہہ دیا، آگے چلیں. یہ 6 اخلاقی اصول ہیں. ہمیشہ سچ بولیے، اس لیے کہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو 50 جھوٹ بولیں گے جو ٹائم ویسٹرز ہو جائیں گے. اعتماد رکھیے اور بحال کیجیے، اس لیے کہ بے اعتمادی بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. اپنے وعدوں کو وفا کیجیے، کم وعدے کیجیے لیکن جو کریں اس کو پورا کیجیے. اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیجیے، بڑی آسانی ہو جائے گی. اپنی تنظیم، اپنے گھر، اپنے دفتر کے ساتھ وفادار رہیے، اور جہاں ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیے. صحیح یا غلط؟ یہ چند اچھی عادات ہیں. 13 ہیں، 11 نظر آ رہی ہیں. چلیں. لوگوں کے لیے پسندیدہ بنیے، قابل اعتماد رہیے، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کیجیے، تمسخر و مذاق سے بچیے، خوشگوار انداز میں گفتگو کیجیے، طنز و تشنیع سے بچیے، اپنے جذبات اور غصے پر کنٹرول کیجیے، مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، سننے کی صلاحیت پیدا کیجیے، اور تنظیم کے ساتھ وفاداری. رحمان کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں قالو سلامہ. لیکن جو چیز غیر ضروری ہے چھوڑ. اور اپنے گھر میں اگر آپ ایک چھوٹا سا سلائیڈ لگا لیں کہ واٹ از دی بیسٹ یوز آف مائی ٹائم رائٹ ناؤ، واٹ از دی بیسٹ یوز آف مائی ٹائم رائٹ ناؤ، واٹ از دی بیسٹ یوز آف مائی ٹائم رائٹ ناؤ، اور اس کو سوچتے رہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے، مشاغل سے بچتے رہیں گے. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں اگر آخرت ہے اور اپنی دنیا کو آپ آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو خراب نہیں کر رہے، اور دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر رہے، تو پھر تو آپ یہ چیز سوچیں گے کہ ہاں میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. آگے بڑھیں. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. اعتدال، توازن. زندگی کے اندر توازن بہت ضروری. اعتدال جو ہے ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لفظ چیز میں ان کا گزر ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ قالو سلامہ. بیلنس لائف، ماڈریٹ ایٹیٹیوڈ. اپنی صحت کا خیال رکھیے، بریکس لیجئے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے، اسرٹیونیس اختیار کیجئے. جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے معذرت کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے بغیر ناراض کیے ہوئے. سستی اور کاہلی کو اوائڈ کیجئے. نیور وزٹ اے فرینڈ وداؤٹ انفارمنگ اور کالنگ ہم. بغیر اطلاع کے کسی کے گھر پہ چھاپا نہیں ماری. حال دل لمبے نہیں لکھیے. اوکے. ورک فاسٹر. ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے، میں بھی ورک فاسٹ کر رہا ہوں. ابھی ہائر ادرس ٹو ڈو ایرانڈز اینڈ ہاؤس کیپنگ ورک. وہی والا جو امپورٹنٹ نہیں ہے نہ ارجنٹ ہے، ان کے لیے کسی کو پیسے رقم دے کر کام کروایا جا سکتا ہے تو کروا لیں. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، آپ کی اجازت ہو تو. لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے. کام کو ڈیلیگیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے. کام دینے کے بعد پیچھے پڑ کے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے، اور سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیجئے. بھلائی کے کام کیجئے. ان لوگوں کو ٹرین کیجئے اور ان کو ڈیولپ کیجئے. یہ ٹیم ورک ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ یس نو؟ نہیں ہے. چلیں آگے بڑھیے. یہ ہے، دیکھیں انسان نے بہت ساری چیزیں جانوروں سے سیکھی ہیں نا. کنگھی، دفن کرنا. ہم بھی کچھ چیزیں آج جانوروں سے سیکھتے ہیں. 2 ہیں یہ دوست، ان کے گلے میں ایک ایسی رسی بندھی ہوئی ہے کہ وہ دونوں قوت لگانے کے باوجود بھی جو ہے ایک ہی رسی ہے، نہیں پہنچ سکتے. تو پھر انہوں نے دونوں نے کیا کیا؟ مشورہ کرنے کے بعد پہلے اس کو صاف کیا، پھر اس کو صاف کیا. یہ کیا ٹیم ورک ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ اوکے. پھر آئیے اس طرف.
وہی والی تصویر، گھر کا حال، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم ویسٹر ہے نا؟ اوکے. یہ ہوتا ہے گھر کے اندر ایمانداری سے، بھائی بہنوں کے درمیان، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے گھر میں ایسا ہوتا ہے. ایک دریا ہے اتنا چوڑا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 1 فٹ کا برج بنا ہوا ہے، اور یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، یہاں سے دوسرا بکرا آ رہا ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. برج کے اوپر کوئی باڑیں نہیں لگی ہوئی ہیں، دریا بہہ رہا ہے. اب کیا ہونا ہے؟ کیا آوازیں کیا آئیں گی؟ بتائیں نا، میں بھی سنوں آوازیں. بکرے کیا آوازیں دیتے ہیں؟ میں کون سی؟ بکرے کی نہیں. میں آئی ایم آئی اینڈ یو آر یو. میں ہوں، میرے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے آپ کے ہیں. یہ میں جو ہوتی ہے آواز، وہ آمنے سامنے. پھر کیا ہونا ہے؟ ٹکر. پھر کیا ہونا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسے ہی ہونا ہے نا؟ اتنے میں وہ ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ یار میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لے، تو بھی بچ جائے گا، میں بھی بچ جاؤں گا. کیا ہم اپنے گھروں میں اتنا واک اوور بھی نہیں دے سکتے؟ کتنی بار دیں گے واک اوور؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار. آخر وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی احساس آ جاتا ہے. لیکن انکسار آپ سے شروع کر دیں تو پھر وہ چیزیں، معاملات سدھر جاتے ہیں. تو کیا گھروں کی زندگی جو یہ چہروں کے رخ جو اس طرف نہیں ہو سکتے؟ ہاں؟ پھر وہ مکان اور دیواریں جو کہ کیا گھر نہیں بن سکتی؟ پھر کیا محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو کیوں آپ پیچھے ہیں؟ آگے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے اور کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے حقائق پیش کیجئے، اور بغیر حقائق کے اپنی رائے مت دیجئے. اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے، اور جہاں معذرت کرنے کا وقت ہے وہاں معذرت کر لیجئے. اوقات کی پابندی کیجئے، اور جو اپنے حصے کا کام ہے وہ ضرور کر ڈالیے. یہ کچھ اسکلز ہیں، ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، رائٹنگ اسکلز ہیں، ریڈنگ اسکلز ہیں، پریزنٹیشن اسکلز ہیں، پبلک اسپیکنگ اسکلز ہیں، نیگوسیشن اسکلز ہیں، ٹیلی فون اسکلز ہیں. اسی انداز سے یہ بہت ساری اسکلز ہیں جن کو ڈیولپ کریں گے تو آپ کے بہت سارے کام خود بخود ہوتے جائیں گے. پرابلم سالونگ اسکلز ہیں، تھنکنگ اسکلز ہیں، اکنامائزنگ اسکلز ہیں، اینڈ مینیجنگ اسکلز ہیں. ٹیلی فون اسکلز ہیں، انسانی تعلقات کی اسکلز ہیں، میٹنگ اسکلز ہیں، کمپرومائزنگ اسکلز ہیں، ون اسکلز. یاد ہے ون کہاں ہم نے سیکھا ہے؟ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ، کوئی اسلام کے آنے سے پیشتر ایک چادر ہے، یاد ہے؟ کیا چیز ہے؟ ون. تم بھی کامیاب، میں بھی کامیاب، ایوری ون از سکسیسفل. یہ اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. Use waiting time. Don't buy anything unless you have a place to put it. Don't buy things just because they are on sale. Okay. ایک اور تھی لیکن وہ بہت دلچسپی یاد نہیں ہے مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور قیمتی ہے. اے لوگوں، قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو. تم میں ہر متنفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. کل کیا چیز ہے؟ کل. اور اس سے پیشتر اس دنیا میں کیا ہے؟ کل 2x6 کا فلیٹ. کون سا؟ 2x6. کیا لے کر جاتے ہیں وہاں پر؟ ہر شخص عدم سے تنے اوریاں لے کر، ہر شخص عدم سے تنے اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے. ہر شخص عدم سے تنے اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے. ہمارے ساتھ جو چیز جانی ہے کیا ہے؟ رشتہ دار، مال وہیں رہ گئے، دولت وہاں رہ گئے. کچھ احباب آتے ہیں چھوڑنے کے لیے، پھر اس کفن کے ساتھ زمین بھی اپنی نہیں ہوتی، وہ بھی کسی کی خیرات کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہم جاتے ہیں 2x6 کے اندر. کیا کام آنے والا ہے اس کی تیاری کیجیے. وہی ویلیو ہے، وہی آخرت میں کام آنا ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے. معزز خواتین، اب ہماری یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. دیکھیں، آپ کا اور میرا جو کام ہے
وہ یہ ہے کہ ایک کا حصہ لگائیں یعنی ابتدا کر دیں. رائٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کے لیے اس کی ویلیو کیا ہے؟ وہی سمندر کے اندر اگر سوئی کا ناکا ڈالتے ہیں تو کتنا پانی آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. تو کیا ویلیو ہوئی؟ زیرو. اللہ آپ کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ زیرو. آپ کے لیے وہ زیرو کیا ہے؟ 1 کا 10 تو ہے نہیں. ایک نیکی کرو گے 10 کا اجر ملے گا. وہ کیا ڈیفینیٹ؟ شاید یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کو اور زیادہ قبول کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے مزید کام کیا تو اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. کاروبار میں، برکت میں، گھر میں، خوشیوں میں ملتا ہی رہتا ہے. تو کیا چیز ہے؟ اخلاص، تقویٰ، محنت، احتساب. اور جہاں نیت کے اندر خرابی ہوئی تو پھر یہی زیرو جو ہے وہ سکڑ کے نقطہ بن جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ نقطہ اگر یہاں آ جائے تو پھر یہ اتنی بڑی ویلیو جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیسیملائز ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا سر. اربوں روپے کے مالک ایک جھٹکے کے اندر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ اس چیز سے بچائے ہمیں. رائٹ ہو. اب میرا اور آپ کا کام تھا ایک کا لگانا. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کھودتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر آخر میں آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی جو ہے اپنی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کے لیے، گھروں کے سکھ کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، ہر قسم کی دعا کے معاملے میں 2 واقعات ہیں وہ سنا کر پھر آپ کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. پہلا واقعہ، کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. نماز استسقاء کا اعلان ہوا اور گاؤں کے سب لوگ جمع ہو گئے. تو ایک بچی جو 8-9 سال کی تھی وہ بھی پہنچی، مگر اپنی بغل میں چھتری لے کر پہنچی. تو وہ منتظم تھے، چچا میاں جو تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم تو بارش کی دعا مانگنے کے لیے آئے، تو چھتری لے کر کیوں آ گئی ہے؟ جو جواب دیا ہوگا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس نے کہا کہ چچا جان جب بارش کی دعا مانگ کے واپس جا رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ بارش تو برسا رہا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کیا کریں، پورے دعا کے جو لوازمات ہیں، اللہ کی تعریف، آگے پیچھے درود شریف، تو اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ دعا مانگیے. ٹھیک ہے. اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اب یہ دعا قبول ہونی ہی ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں کتنی کامیابی ہوتی ہے. نمبر 1. دوسرا واقعہ، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی شہد کی دکان تھی. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ یا شیخ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس پیالے میں شہد دے دیجیے. حضرت سعید بن مسیب کی جو دکان تھی وہ ہول سیل کی دکان تھی، مٹکوں میں، آج کے کنستر اس زمانے کے مٹکوں میں شہد. تو نے ملازم سے کہا کہ تم اسے ایک مٹکا دے دو. تو ملازم بھی ہماری طرح وفادار تھا، اس نے کہا کہ یا شیخ یہ تو اس پیالے میں شہد مانگ رہی ہے. خاموش. پھر چند لمحے ہوئے اور عورت نے پھر کہا کہ یا شیخ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس پیالے میں آپ شہد دے دیجیے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ تم اسے مٹکا دے دو. ملازم نے پھر کہا کہ یا شیخ یہ تو اس پیالے میں شہد مانگ رہی ہے. تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے، ہم اسے اپنے ظرف کے مطابق دیں گے. میری بہنوں، اللہ سے جب دعا مانگا کریں تو یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں یا جو کچھ میں مانگ رہی ہوں وہ اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہوں. تو مجھے جو کچھ بھی عطا کر اپنی شان کے مطابق عطا کر، اپنے ظرف کے مطابق عطا کر. تیرا ظرف بہت وسیع ہے، تیرا ظرف بہت ہی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس پریزنٹیشن کو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی ہم سے کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کو بہتر بنائے اور دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو بہتر بنائے. وما علینا الا البلاغ.